اس لیکچر کے پارٹ 1 میں ہم یعنی ان کی حیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اب ہم ان کی جو سیرت ہے یعنی ان کی جو طبیعت ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور ان کی تصنیفات جو کتابوں کے حوالے سے. تو یہ جو لیکچر ہے اس میں جو انہی نکات پر یہ مشتمل ہوگا. نیکسٹ جو ہے وہاں پر ہم نیکسٹ جو لیکچر ہوں گے تو اس میں ہم ان کی جو شاعری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی شاعری کے مختلف جو افکار ہیں، ان کے جو تخلیقی تجربہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کی جو شاعری کی جو نمایاں اور غزل گوئی بالخصوص غزل گوئی کی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو میر کی سیرت و شخصیت متضاد عناصر سے مل کر بنی تھی. ان کا گھر فقر اور درویشی کا گھر تھا. باپ متقی پرہیزگار انسان تھے. توکل و قناعت شعار، سینہ آتش عشق سے روشن. اپنے بیٹے محمد تقی کو تلقین عشق کرتے اور کہتے. یہ اقتباس آپ نوٹ فرمائیں، یہ ذکر میر سے لیا گیا کہ اپنے بیٹے کو، یہ فارسی میں اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اپنے بیٹے کو محمد علی متقی اپنے بیٹے میر تقی میر کو کیا نصیحت کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں، بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کا اثر جو ہے اب یعنی یہ سائیکالوجسٹ ماہرین نفسیات نے بھی اس بات کا ادراک کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ جو بچپن کا جو ماحول بچے کو ملتا ہے وہ اس کا اثر پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، وہ اثر رہتا ہے. تو یہاں پر وہ اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کرتے ہیں: اے بیٹے، عشق اختیار کر کہ دنیا کے اس کارخانے میں اسی کا تصرف ہے. اگر عشق نہ ہو تو نظام کل کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی. عشق کے بغیر زندگی وبال ہے. دل باختہ عشق ہونا کمال کی علامت ہے. سوز و ساز دونوں عشق سے ہیں. عالم میں جو کچھ ہے وہ عشق ہی کا ظہور ہے. تو یہ یہاں پر اقتباس جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. یہی وہ زاویہ ہے جس سے میر نے زندگی، انسان، معاشرے اور فرد کے رشتوں کا سراغ لگایا، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے ان کی شاعری کا دائرہ بنتا ہے. اب یہاں پر یعنی کچھ اشعار جو ان کی مثنوی سے لیے گئے وہ آپ ملاحظہ کیجیے. محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، نہ ہوئی محبت نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. محبت ہے اس کارخانے میں، محبت ہی اس کارخانے میں ہے. محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے. یہ اشعار جو ہیں مثنوی شعلہ شوق سے لیے گئے ہیں. اب اسی عشق کے حوالے سے اور اشعار ان کے جو مثنوی معاملات عشق سے لیے گئے ہیں وہ ملاحظہ کیجیے. عشق ہی عشق ہے نہیں ہے کچھ، عشق بن تم کہو کہیں ہے کچھ. عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا. عشق ہے تازہ کار تازہ خیال، ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال. تو یہ ان کا جو فلسفہ ہے عشق کے حوالے سے، ان کی جو سیرت اور ان کی جو تربیت کی گئی اس کے حوالے سے یہ اشعار جو ہیں یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. اور ان کا جو شعر وہ آپ جانتے ہیں، سب کے زبان زد عام ہے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا.
تو یعنی کتنے جو درد و علم، کتنے دکھوں کی داستانیں، تکلیفوں کو انہوں نے کلیکٹ کر کے یہ آپ کے سامنے جو کلیات ہمیں ملتا ہے، یہ کلیات کوئی ایک باسط شوق یا ایک یعنی آسانی سے تخلیق نہیں ہوا، اس کے اندر ان کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ جلا ہے، خرچ ہوا ہے، کتنی انہوں نے تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، صعوبتیں وہ برداشت کی، تب جا کر یہ ایک جو اشعار ہیں اس شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان میں اتنا درد بھرا کہ اب بھی ہم اگر ان کا مطالعہ کریں تو وہ درد جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ ان کی جو کیفیت ہے اس کو جو ایک ذی شعور، ایک جو ادب سے شغف رکھنے والا شخص ہے، وہ جب پڑھے گا تو وہ اپنے دل میں بھی اس کے وہی درد جو ہے وہ جلوہ گر ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک عظیم فنکار ہونے کی علامت ہے، جہاں پر ان کی حیات کے حوالے سے، ان کی سیرت کی، ان کی طبیعت کے حوالے سے ایک دو واقعات جو ہے وہ میں چند گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میر جب لکھنؤ میں آصف الدولہ کے ہاں ملازم ہوئے، ان کے پاس تھے، تو ایک دن تالاب میں وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، شکار کھیل رہے تھے، اور ساتھ ہی میر بھی تھے، تو ان کو یعنی انہوں نے تو وہ شکار کھیل رہے تھے مچھلیوں کا، تو ساتھ ہی میر تقی میر جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے شعر سنائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ شکار کھیلیں، یہ شعر جو ہے وہ اس طرح سنانے کا صحیح وقت نہیں، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، تو بہرحال وہ شعر ان کو سناتے نہیں ہیں۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد سودا جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، تو جب آصف الدولہ ان کو شعر سنانے کا کہتے ہیں تو وہ فوراً ان کو اشعار جو ہیں وہ سنا کر محظوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میر تقی میر تو ان سے ناراض ہوتے ہیں، سودا سے، ایک تو یعنی یہاں پر آپ ان کی طبیعت اور ان کی انا جو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے میری موجودگی میں یعنی یہ شعر سنانا شروع کر دی ہیں، اور دوسرا یعنی آپ دیکھیں کہ ایک خود سنایا نہیں اور ان کو بھی سنانے پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک تو یعنی یہ واقعہ اس پہ آپ دیکھیں گے ایک بادشاہ کے سامنے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی بے دماغ، اور کچھ لوگوں نے ان کو انا پرست، بے دماغ کہا۔ تو کچھ حوالے ایک دفعہ یعنی ذکر آتا ہے کہ شہر میں گزر رہے تھے تو کسی نے، بادشاہ نے کہا تو انہوں نے فی البدیہہ کہا کہ حضور یہ کوئی جگہ مناسب نہیں شعر سنانے کی۔ تو اس طرح کی کافی لطائف ہیں جو ان کی بے دماغی اور ان کی انا، تکبر، غرور کے حوالے سے بھی، خودداری کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اگر ان کی تصنیفات دیکھیں تو حیران ہوتا ہے انسان کہ اتنے مشکل حالات کے ہوتے ہوئے بھی وہ کتنا کام کر گئے ہیں۔ وہ ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے یا جن تھے، کہ ایک طرف ہم ان کی حیات، سیرت اور اس عہد کے حالات دیکھیں، اور پھر ان کا جو علمی کام ہے، کاوش ہے، وہ دیکھیں، تو ایک انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس وقت یہ اتنا جو فن پارے ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ تو اس پراگندہ روزی اور پراگندہ دل ہونے کے باوجود میر تقی میر نے نہ صرف 6 دیواوین جو ہیں وہ 6 دیواوین پر مشتمل اپنا جو ضخیم کلیات ہے وہ تخلیق کیا، جس میں بیشتر اصناف سخن موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی وہ ایک فارسی جو کلیات ہے وہ بھی ہے، جس کو افضال احمد سید نے اب یعنی اردو ترجمے کے ساتھ آکسفورڈ والوں نے پبلش کیا۔ اگر کوئی صاحب مطالعہ اس کو، صاحب ذوق جو ہے وہ دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، وہ خوبصورت یعنی پیپر اور خوبصورت یعنی ترجمہ جو ہے، بہترین ترجمے میں جو اس فارسی دیوان کے علاوہ فارسی نثر میں انہوں نے اردو شعراء کا جو تذکرہ، جس کو نکات الشعراء بڑی اہمیت
ہے اس کی اردو ادب میں اس کی بڑی افادیت ہے، وہ لکھا۔ اس کے علاوہ فیض میر، دریائے عشق اور ذکر میر جو ہے یہ تصنیف کی۔ جو فیض میر ہے یہ اپنے بیٹے فیض جو ہے ان کے اس کی تربیت کے لیے اس میں تصوف کے کچھ مسائل، دقیق مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اپنا صوفیانہ جو ان کا فکر و نظر کا جو نظام ہے وہ بیان، اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر میر فارسی میں ان کی سرگزشت ہے۔ اگر ذکر میر نہ ہوتی ہمارے سامنے تو بہت سارے جو احوال ہیں میر کے، کیونکہ کسی اور تذکرہ نگار اور کسی تاریخ سے ہمیں میر کی حیات احوال کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، تو یہ میر کی نے جو خود لکھا، جو اپنے احوال لکھے، تو اس کے حوالے سے ہمیں ان کی جو زندگی، ان کی حیات کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو یہ جو کتب ہیں، یہ جو تصانیف ہیں اور یہ ان کا جو عہد ہے، یہ ساری جو چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آگے ان کی جو مطالعہ شاعری میں بڑی مدد دیں گی، ان کی شاعری کو سمجھنے، اس کے پرکھنے کے لیے۔ بالخصوص ان کے جو والد صاحب جو ذکر میر میں جس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عشق کا جو بات کی، پھر ہم ان کی زندگی، ان کا جنون کے عارضہ، ان کی تنگ دستی، پریشان حالی، درماندگی اور سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات جو ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ہمیں ان کی شاعری کو سمجھنے میں بہت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں، بہت جو ہے ہیلپ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں وہ سارا جو ہے وہ ان کی شاعری پر مشتمل ہوگا۔ میر تقی میر کا جو شاعری کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے گا، تنقیدی جائزہ لیا جائے گا، اس کے جو مضامین ہیں ان سب پر جو ہے وہ نظر کی جائے گی۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ان کی شاعری پر ہوگا۔ تو اب یہی چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ بالخصوص ذکر میر کسی کو مل جائے، جو جیلم بک کارنر جو ہیں انہوں نے بھی اس کو شائع کیا ہے فارسی میں، نثار احمد فروغی کا ترجمہ، اور اسی طرح مجلس ترقی ادب میں نے بھی ذکر میر جو ہے وہ شائع کی ہے۔ تو وہ اگر اویلیبل ہو تو میر کو سمجھنے کے لیے وہ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔